وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 15 سے 19 حصہ اول۔ آج کا موضوع انسان گمراہی میں کس حد تک جا سکتا ہے، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ والذی خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما ترکبون، اور جس نے تمام اقسام و اصناف کی مخلوق پیدا کی اور تمہارے لیے کشتیاں اور بحری جہاز بنائے اور چوپائے بنائے جن پر تم بحر و بر میں سوار ہوتے ہو، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، تاکہ تم ان کی پشتوں یا نشستوں پر درست ہو کر بیٹھ سکو۔ پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب تم سکون سے اس سواری کی نشست پر بیٹھ جاؤ تو کہو پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے تابع کر دیا حالانکہ ہم اسے قابو میں نہیں لا سکتے تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ضرور لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ الزخرف آیت نمبر 15۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور بنا دیا ہے انہوں نے، جعلو بنا دیا ہے ان لوگوں نے، لہو اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے، من عبادہ اس کے بندوں سے، جزءا جز یعنی اولاد۔ ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان ناشکرہ ہے کھلا۔ ام اتخذ مما یخلق، کیا اس نے لے لیے ہیں جو اپنی مخلوقات میں سے، ام اتخذ کیا اس نے بنا لی ہیں، مما یخلق جو اس نے مخلوق پیدا کی ہے، بناتن بیٹیاں، واسفاکم بالبنین اور تمہیں بیٹے چن کر دیے، واذا بشر احدہم اور جب ان میں سے کسی کو بشارت دے دی جاتی ہے، بما ضرب للرحمن، وَإِذَا بُشِّرَ اور جب ان کو خبر دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو، بما ضرب للرحمن جو کہ یہ رحمان کے لیے بیان کرتے ہیں، یعنی بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، مثلا ظل وجہہ مسودًا، اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہو کظیم اور وہ دل میں کڑتا رہتا ہے، اومن ینشأ فی الحلیۃ
بھلا وہ ہستی جو زیور میں پلتی ہے وہ فی الخصام غیر مبین، اور وہ جھگڑے میں بھی غیر واضح ہے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ اِنَاثًا، اور جعلو انہوں نے بنا دیے ہیں فرشتوں کو، الذین ہم عباد الرحمن جو کہ رحمان کے بندے ہیں، اناسا ان کو عورتیں فرض کر لیا ہے، اشہدوا خلقہم کیا انہوں نے پیدا ہوتے دیکھا ہے، یعنی ان کی پیدائش کے وقت یہ حاضر تھے جب فرشتے پیدا کیے جا رہے تھے۔ ستکتب شہادتہم ان کی گواہی لکھی جائے گی، وہم یسألون اور ان سے پوچھا جائے گا۔ سامعین کرام، سورہ زخرف اور اس کا نزول 5 نبوی اور اس وقت حالات پہ آپ نظر ڈالیں تو لوگ یعنی شرک کے گہرے اندھیروں میں پھنسے ہوئے تھے، گہرے اندھیرے تھے شرک میں۔ شرک کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے آپ نظر پھیر لیتے ہیں تو پھر غیر اللہ کی طرف آپ متوجہ ہو جاتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ دوسری ہستی تو کوئی ہدایت دیتی نہیں ہے اللہ کے سوا، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی، یہ بڑی صاف طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے، فرمائی ہے کہ افمن یہدی الی الحق، بھلا وہ ہستی جو حق کی طرف رہنمائی کرے، احق ان یتبع کیا وہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، امن لا یہدی یا وہ ہستیاں جو ہدایت نہیں دیتی، الا ان یہدی خود ہدایت کی طالب ہے، یعنی مخلوق تو خود ہدایت کی طالب ہے، وہ کسی کو کیا ہدایت دیں گے۔ بہرحال یہ ایک بنیادی مضمون ہے سامعین کرام، اس کے 2 پہلو ہیں۔ آج جو میں نے آپ کو 3-4 آیات پڑھ کے سنائی ہیں، اس کے 2 پہلو ہیں، ایک وہ شان نزول کے مطابق ہے اور ایک آج ہمارے لیے ہے۔ ظاہر ہے قرآن ہمارے لیے ہے، رہتی دنیا تک کے لیے ہے، تمام انسانیت کے لیے ہے، تا قیامت کے لیے ہے، اور یہ تا قیامت اس میں ہمارے لیے نصیحت رہے گی، یہ کتاب ہمارے لیے ہدایت اور نصیحت کا باعث بنی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کے 2 پہلو ہیں۔ اس میں پہلے تو میں تھوڑا سا مضمون یہ بیان کر دوں سامعین کرام کہ جب انسان اندھیرے میں ہوتا ہے تو کبھی کچھ رخ اختیار کر لیتی ہے اس کی گمراہی جو ہے، کبھی کچھ رخ اختیار کر لیتی ہے، کبھی کچھ رخ اختیار کر لیتی ہے۔ بنیادی طور پہ تو گمراہی ہے۔ اب آج کا جو مضمون پڑا، اس وقت ہمارے یہ حالات نہیں ہیں کہ ہم پہ فٹ آ رہا ہو، ہم نے تو رحمان کے لیے اولاد نہیں ثابت کی، ہم نے تو فرشتوں کو مؤنث نہیں ثابت کیا، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں یہ ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دوبارہ کہتا ہوں کہ اندھیرے میں جب انسان ہو تو وہ بعض اوقات کسی اور طرف متوجہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات اس کی گمراہی کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ شرک کا تاریکی کا دور اب بھی ہے سامعین کرام، تاریکیاں شرک کی آج بھی ہیں، اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، لیکن ہماری جو گمراہی ہے یا جو اندھیرے ہیں اس کا رخ کسی دوسری طرف ہے، لیکن بنیادی وجہ ایک ہی ہے، شرک اور اندھیرے، بنیادی وجہ ایک ہے۔ اب وہاں یہ جو ہم وہ پڑھ رہے ہیں، ابھی میں نے جو آیات کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنایا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کر دی تھی، یعنی اللہ کے لیے اولاد ثابت کر دی تھی، یہاں جز کا مطلب ہے اولاد، جز انسان کی اولاد انسان ہی ہوگی، کسی اور مخلوق کی، مچھلی کی اولاد تو مچھلی ہوگی، طوطے سے طوطا ہی پیدا ہوگا، بلبل سے بلبل، یہ ایک بات جو ہے۔ اچھا، یعنی
ہر مخلوق یعنی ہر مخلوق کا ایک جز ہوتا ہے ایک تو، اور یہ اسی طرح یہ اولاد کی جو ترتیب ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے قائم کی ہے ہماری اس کائنات کو چلانے کے لیے، تو اس میں تو یہی ہے کہ انسان کا بچہ جو ہے انسان ہوگا اور اس کا تعلق بھی انسان سے ہوگا۔ اب خالق اور مخلوق یہ تو برابر نہیں ہو سکتے۔ خالق تو پیدا کرنے والا ہے، خالق تو مالک سماوات والارض ہے، بادشاہ ہے، اور وہ تو کوئی جسم ہے ہی نہیں۔ اس کی ہم جب تعریف دیکھتے ہیں تو اس کا تو کوئی نہ جسم ہے، نہ اس کے لیے کوئی مکان ہے، نہ کوئی جسم ہے، نہ اس کی کوئی شکل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ ولا مثال لہ، یہ آتے ہیں عقائد کے سلسلے میں۔ اس کی کوئی ضد نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک لہ، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے سامنے کرام جو ہمارے، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اس کا تعلق مادے سے نہیں ہے، میٹیریل سے نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں یکتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایک ہے، احد، بے نیاز ہے۔ بہت پیاری آیت ہے سورہ اخلاص، بہت سے نقطے ہیں اس میں۔ بے نیاز ہے وہ، ہم تو محتاج ہیں، انسان سارے محتاج ہیں، سارے فقیر ہیں۔ انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کے محتاج۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ غنی ہے، تعریفوں والا ہے، تو بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی تو شان ہم بیان نہ سوچ سکتے ہیں اس کے متعلق سامعین کرام۔ الحی القیوم، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ساری مخلوق اس کی وجہ سے قائم ہے، ساری مخلوق اس کی وجہ سے قائم ہے، وہ کسی کی وجہ سے قائم نہیں ہے، وہ از خود زندہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہے کہ بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کے متعلق۔ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بسا اوقات بے احتیاطی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آپ کے محاوروں میں ایسے الفاظ موجود ہیں اور کہ وہ بے ادبی کے ہیں، گستاخی کے ہیں، نہیں ہونے چاہیے۔ پشتوں میں بھی ہیں، یہاں بھی ہیں، اور باہر یعنی احتیاط، جب اللہ تعالیٰ کی شان کا آپ خیال چھوڑ دیں تو پھر بے ادبی ہو سکتی ہے، بے ادبی ہوتی ہے۔ بہرحال سامعین کرام، یہاں یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا اول تو میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا شان نزول کے حساب سے بات کروں گا، پھر بات کو آگے لے کے چلیں گے۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ انسان اندھیرے میں ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے۔ ایک بات جو ہے بالکل واضح ہونا چاہیے، اور بات یہ ہے کہ ایسا ہم سوچتے نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ یعنی انسان کے متعلق تھوڑا سا بھی اگر آپ سوچو، میں جو بات کر رہا ہوں تھوڑی سی میں اس کی وضاحت کروں گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان اندھیرے میں ہے۔ اندھیرے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے حقیقت کا بھی معلوم نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور نقطہ ہے، اس پہ بھی ذرا آپ غور کیجئے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسان باقی مخلوقات جو ہیں وہ تو وقتی طور پہ ہیں،
اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں، باقی مخلوقات جو ہے یہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دیا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ اب انسان ایک ایسی ہستی ہے جو کہ اشرف المخلوقات ہے، انسان ایک ایسی ہستی ہے جس کا حقیقی تعلق ظاہر سے نہیں ہے، اور اس کی حقیقت باطن ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مقصد ظاہر نہیں ہے، ظاہر اس کا مقصد نہیں ہے۔ اب یہ گائے بیل، یہ جو باقی بھی جاندار ہے، یہ تو سارے میٹیریل تک محدود ہے، یعنی میٹیریل تک محدود ہے۔ چکن اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آپ نے کھا لی، بس بات ختم ہو گئی۔ یہ گائے بیل، اس سے آپ نے فائدے لیے، بس ختم ہو گئی بات۔ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں انسان بنا کے دنیا میں بھجوایا ہے، ایک تو اس کی حقیقت باطن ہے، دوسرا اس کا جو مقصود ہے، یعنی جو اس کا مقصد حیات ہے، وہ اس کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے۔ ظاہر کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا، اس کو باطن کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے واضح طور پہ فرمایا ہے الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، اے لوگو، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب آخرت کا تعلق تو باطن سے ہے، اور ظاہر و باطن کی واحد حقیقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی، یعنی ہم آخرت کے لیے تیاری کریں۔ آخرت میں کیا ہے؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، یا تو شدید عذاب ہوگا اگر انسان اپنے آپ کو نہ پہچانے، اور یا تو اللہ تعالیٰ کی بخشش ہوگی۔ جن لوگوں کی بخشش ہو جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم اور اس کے فضل کے مستحق ہوں گے۔ اچھا، پھر ان کو وہ انعامات دیے جائیں گے جس کے لیے یہ پیدا ہی فرمائے گئے ہیں، جس کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اور وہ انعامات کیا ہیں؟ لقاء اللہ، قرآن کی روح سے میں بیان کروں، اللہ کی ملاقات، اللہ کا قرب، اللہ کا دیدار، اللہ کی معرفت، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے لیے، یعنی اس کے ان تمام انعامات کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے دنیا میں، اور دنیا کو استعمال کرنا ہے اسی مقصد کے لیے۔ اچھا، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ انسان اندھیرے میں ہے، انسان اندھیرے میں ہے۔ اس کو اب یہ ہے، یعنی اندھیرا کیسا ہے کہ اس کو اپنی نہ خود اپنے آپ کی پہچان ہے انسان کو، اور نہ اس کو اپنی منزل معلوم ہے، اس کو اپنی منزل بھی نہیں معلوم، اور اس کو منزل تک پہنچنے کا راستہ بھی نہیں معلوم۔ تو اس کے لیے اس کو روشنی کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اس کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ اب وہ ہدایت جو ہے اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے۔ تو انسان اندھیرے میں ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے، تو روشنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس آتی ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے نور اور کتاب واضح۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے، اور اس سیدھے راستے کی طرف اسے ہدایت ملتی ہے۔ تو انسان اندھیرے میں ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے۔ وہ روشنی کتاب اور سنت، کتاب اور صاحب کتاب، کتاب اور پیغمبر، اس کی صورت میں اس کو روشنی ملتی ہے۔ پیغمبر اپنی ذات میں چراغ منیر ہے، داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دعوت دینے والے ہیں اور روشن چراغ ہے۔ تو اچھا، اب اگر انسان اپنے آپ کو ہدایت سے،
اگر دھوکہ کھا لے انسان، اب یہ میں مضمون ادا کر رہا ہوں، تھوڑا سا غور کریں. انسان اگر ظاہری زندگی پر دھوکہ کھا لے، غلط فہمی کا شکار ہو جائے، اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو تو اس نے بھلا دیا، بحیثیت ایک ہادی کے اللہ تعالیٰ کو اس نے بھلا دیا، اللہ سے ہدایت اس نے نہ لی. اب باقی رہ گئی اس کی اپنی خواہشات رہ گئیں، اور بزرگوں کی اس کے اپنے آباء و اجداد کی پیروی رہ گئی. اس کا مضمون آ رہا ہے لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم تو وہی کریں گے جو لوگ کر رہے ہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد نے ایسا کیا تھا، یہ ہمارا رواج ہے، یہ ہمارا کلچر ہے. پھر یہ اندھیرے رہ جاتے ہیں. یہ اندھیرے ہیں. آپ کے جو رسم ہے، رواج ہے، اگر وہ ہدایت سے اس کا ٹکراتی ہے تو وہ پھر اندھیرا ہے. وہ رسم و رواج جو ہدایت سے ٹکراتی ہے تو وہ پھر اندھیرے ہیں. تو پھر باقی اگر انسان ظاہر پہ دھوکہ کھا گیا، اب اس کے لیے اندھیرے اس کا مقدر ہو گئے، کیونکہ روشنی کا راستہ تو اس نے چھوڑ دیا، اس نے قبول ہی نہیں کیا. تو اندھیرے اس کا اب یہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیا مارتا رہتا ہے. اور آج کا جو سبق ہے، جو اندھیرے میں لوگ رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق منقطع ہے، یا انہوں نے رابطہ نہیں کیا ہے، اللہ سے ہدایت نہیں لیے، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، دوسری جگہ ہے کہ وہ کہتے ہیں رحمان کی اولاد ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، بہت ناگوار بات تم کر رہے ہو. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقَّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، او کما قال. ایسی آیت ہے کہ قریب یہ ہے کہ اس بات کی جو برائی ہے اس سے زمین اور آسمان جو ہے پھٹ جائیں، اور پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں، گر جائیں پہاڑ. اور بہت یعنی ایک ایسی بات ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ انسان جب اندھیروں کو اپنا رہبر بنا لیتا ہے، اندھیروں کو اپنا رہبر بنا لیتا ہے اور روشنی کی جستجو نہیں کرتا، تو پھر یہ ایسی باتیں کرتا ہے جو غیر مناسب ہوتی ہیں، اور بہت ہی غیر مناسب ہوتی ہیں. اس میں سے کچھ لوگوں نے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کر دی ہے. اس میں ایک نقطہ پھر ان الانسان لکفور مبین میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان کھلا ناشکرا ہے. دیکھیں ناشکری کیا چیز ہے، ایک تو شکور ہے، ایک تو کفور ہے. لکفور انسان، اگر یہ بات تھوڑی سی توجہ سے سنیں، انسان اگر اندھیروں کو سے سیٹلمنٹ کر لیتا ہے، دنیا کیا ہے، ظاہر کیا ہے، یہ اندھیرے ہیں، حقیقت روشنی کیا ہے، اللہ کی طرف سے جو روشنی آتی ہے، قرآن اور صاحب قرآن، یہ روشنی ہے. اگر کوئی ان دونوں چیزوں سے منہ موڑ کے، ظاہر کے دھوکے میں پڑ کے اندھیروں سے اپنی دوستی گانٹھ لیتا ہے، تو پھر یہ ناشکرا بن جاتا ہے. اکثریت انسانوں کی ناشکری ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمانے کی قسم کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، مطلق انسان نقصان میں جا رہا ہے. صرف وہ لوگ بچ جاتے ہیں جو روشنی کو اپنا رہبر بنا لیتے ہیں. روشنی قرآن ہے، روشنی چراغ منیر جو ہے رسول کی ذات ہے. تو وہ لوگ جو ہے بچ جاتے ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں وہ ناشکرے ہیں. انسان ان الانسان، مطلق انسان جو ہے وہ ناشکرہ ہے اگر وہ اللہ سے رابطہ نہ قائم کرے. یہ میں آپ کو واضح طور پہ قرآن کی آیت ہے، ان الانسان، مطلق انسان ناشکرہ ہے. لیکن اس میں ایک قید ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو لوگ اللہ سے رابطہ جوڑ لیتے ہیں وہ تو پھر شکر گزار بن جاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ، وہ شکر گزار بندے ہیں. لیکن قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں.
تو بہرحال جب انسان روشنی سے ہدایت نہیں لیتا، حق کو تسلیم نہیں کرتا، باطل پھر رہ جاتا ہے باطل. ماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد تو بس گمراہیاں ہیں. ایک ہی یعنی یہ بات جو ہے ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی، نہ ہم سوچتے ہیں. دیکھیں صراط مستقیم ایک ہے، سیدھا راستہ ایک ہے، باقی سارے راستے ٹیڑھے ہیں. اور ہم مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے دین کے لبادے میں بعض راستوں کو دین سمجھ لیا ہے، حالانکہ وہ دین نہیں ہے. اور یہ ہمارا گمان ہوتا ہے. گمراہی جو ہے وہ دین کے اندر بھی گمراہی موجود ہے، یعنی لوگوں نے دین کو بدل ڈالا، دین کو کچھ اور سمجھ لیا. تو بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اسے یہ اندھیرے میں ہے، اول تو یہ مرض مان لینا چاہیے. ہم میں سے آپ دیکھیں، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، تمام لوگ اپنے آپ کو فرعون وقت تصور کرتے ہیں، بہت بڑے علامہ، اور بس اگر سمجھ ہے تو انہی کی ہے ان کے خیال میں، اگر سمجھدار ہیں تو ہم ہیں. ہر مرد، ہر عورت اپنی جگہ ایک فرعون کی شکل ہے. وہ شعر میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں نا کہ نفس ما کم تر نیست از فرعون را، او لیکن اورعون بودو ما رعون نیست. میرا نفس تو فرعون سے کم نہیں ہے، اس کے پاس اسباب تھے، میرے پاس اسباب نہیں ہیں. فرعونیت تو دیکھیں ہم میں، آپ دیکھیں گھر کی اکائی جو ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، ان میں فرعونیت موجود ہے. دیکھیں حق سے اگر آپ رہنمائی نہیں لیں گے، حق سے یا حق کے سامنے اگر آپ سر نہیں چکائیں گے تو یہ فرعونیت ہے. ان فرعون علا فی الارض، بڑا بن بیٹھا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام آئے پیغمبر، ان کے سامنے اس نے سر نہیں جھکایا، مقابلہ شروع کر دیا. ہم بھی سامعین کرام حق کا مقابلہ کر رہے ہیں، حق کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. بہرحال یہ مضمون ابھی جاری ہے سامعین کرام، اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. Yet they turn one of his servants into a part of him. Man is clearly ungrateful. أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ
or has he chosen for himself daughters from what he creates, and favored you with son? وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Yet when one of them is given news of what he attributes to the Most Gracious, his face darkens, and he suppresses grief. أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. Someone brought up to be beautiful and unable to help in a fight? وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. And they appoint the angels, who are servants to the Most Gracious, as females. Have they witnessed their creation? Their claim will be recorded, and they will be questioned. सामीन इकराम, इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।